شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے اور ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ علی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے دوست احمد کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ احمد کے ابو ٹیلر تھے۔ جیسے انہوں نے ایک شاپ بنائی، بالکل چھوٹے پیمانے سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، لیکن بہت زیادہ محنت کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی محنت کو رنگ لگایا، تو دن دگنی رات چگنی کامیابی ان کو آنے لگی، اور ہر کوئی حیران ہوتا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی دکان سے اتنا کچھ ارن کر رہے ہیں، اور ان کے حالات دن بدن بدلنے لگ گئے۔ ایک دم سے ان کو اللہ نے بہت زیادہ عروج دیا، اور پھر اچانک سے یہ کام شروع ہو گیا کہ ان کی ہر چیز میں انہیں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے کاروبار میں نقصان ہوا، اور اس کے بعد اور پھر گھر میں بھی حالات دن بدن چینج ہونے لگ گئے۔ ان کی بیٹی بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی، اور کبھی کبھار وہ عجیب و غریب حرکتیں بھی کیا کرتی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو بیٹھے بٹھائے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی حال احمد کا ہونے لگ گیا۔ احمد بھی دن بدن عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا، کبھی اونچی سی آواز میں ہنسنا شروع کر دینا تو کبھی رونا شروع کر دینا۔ اب ان کے گھر والے ایک تو فائنینشلی کرائسس میں آتے جا رہے تھے، ان کی جو شاپ تھی وہ بھی دن بدن خسارے میں جا رہی تھی، بزنس بالکل ان کا ختم ہوتا جا رہا تھا، اور گھر میں الگ مصیبتیں پریشانیاں شروع ہو گئی تھیں۔ بہت سی ان لوگوں نے کوششیں کی کہ ہم لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں۔ تبھی ان لوگوں نے جا کر ایک عامل صاحب سے رابطہ کیا، اور ان کو یہ بتایا کہ دن بدن ہم لوگوں کے حالات ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے جو بچے ہیں یہ جو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، جو ہی مخصوص شام کا ٹائم ہوتا ہے ان کی حرکتیں عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جو عامل صاحب تھے وہ ان کے گھر آئے، وہ مولوی بھی تھے، ان کے گھر آئے، اور آ کر جو ہی ان کے گھر کا سارا حصار کیا، دیکھا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر میں ایک باکس موجود ہے، اس باکس میں چمڑا رکھا ہوا ہے، کچھ پیسز ہیں اس کے لیدر کے، وہ جو پیسز ہیں اس باکس سمیت آپ لوگ پانی میں بہا دیں۔ جو احمد کے ابو تھے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ جو باکس تھا جس میں لیدر پیسز تھے وہ لے کر سمندر پر گئے اور ان کو بہانے کی کوشش کی، لیکن وہ بتاتے ہیں سمندر تک پہنچنا میرے لیے اتنا ناممکن تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ راستے میں تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عورت میرے پیچھے لگ گئی، اور وہ ہر ممکن یہ کوشش کرتی تھی کہ وہ باکس میرے سے چھین سکے۔ اس عورت سے میں نے جان چھڑوائی تو ایک آدمی میرے پیچھے لگ گیا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتے تھے اور کہاں غائب ہو جاتے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ مجھے مولوی صاحب نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اس راستے میں مشکلات آئیں گی، لیکن ہمت نہیں ہارنا۔ خیر انہوں نے جا کر اس باکس کو سمندر میں بہا دیا۔ اس کے بعد تھوڑی بہت گھر کی کچھ سچویشن بہتر ہوئی، لیکن اب احمد کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی۔ احمد رات کے ٹائم اٹھ کر چیخیں مارنے لگ جاتا تھا، اور ایک دم سے عجیب و غریب آوازوں میں بولنے لگ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، احمد اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ گئے۔ ایسا لگا کہ اس کے اندر کوئی اور چیز آ چکی ہے۔ اس نے اٹھ کر دیوار میں ٹکریں مارنا شروع کر دی۔ جب زور زور سے اپنا سر پٹک رہا تھا وہ، تو گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے، چیخو پکار کرنے لگ گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اب اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کے گھر میں بہت ہی زیادہ عجیب ماحول سا بن گیا تھا۔ پھر وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، دوبارہ سے انہی مولوی صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گھر میں دوبارہ سے ہی وہ پرابلم شروع ہو گیا، اور اب بہت زیادہ شدید وہ کام شروع ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بچے خود کو کچھ نقصان دے لیں۔ پھر وہ مولوی صاحب آئے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے گھر میں کل دعوت کرنی ہے، آپ لوگوں نے رائس بنانے ہیں، اور آپ لوگوں کے جتنے بھی خاندان والے لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے ملنے والے ہیں، ان سب کو آپ نے دعوت پر بلانا ہے۔ جب وہ لوگ دعوت پر آ کر وہ رائس کھائیں گے، وہ چاول کھائیں گے، تو ان میں سے جس کی طبیعت خراب ہوئی وہی آپ لوگوں کا دشمن ہوگا۔
خیر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اگلے دن پورے خاندان کو دعوت دے دی، جو لوگ وہاں پر رہتے تھے ان کے ریلیٹیوز وہ سب آ گئے، جو ملنے ملانے والے تھے وہ بھی آ گئے، سب لوگوں نے وہ دعوت کھائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو احمد کی پھپھو تھیں وہ سیکنڈ فلور پر تھیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کی بہت زیادہ عجیب کنڈیشن ہو گئی، عجیب و غریب انداز میں وہ کچھ بڑبڑانے لگ گئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ہو کیا گیا ہے، اور بڑی ڈراؤنی نظروں کے ساتھ سب کو گھورنے لگ گئیں۔ وہ لوگ احمد کے جو ابو تھے وہ بہت زیادہ ڈر بھی گئے اور رونے بھی لگ گئے کہ پتہ نہیں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب کسی کی طبیعت خراب ہوگی اس وقت آپ لوگوں نے مجھے بلا لینا ہے۔ ان لوگوں نے جا کر مولوی صاحب کو بلایا، جو ہی مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے اس کو مخاطب کیا، اس سے بات چیت کی، پڑھائی کی، تو اس کے اندر کچھ اور بولنے لگ گیا۔ اس نے باقاعدہ یہ باتیں بتائیں کہ اس عورت نے اس گھر پر کالا جادو کروایا ہے، اور ہم جنات ہیں، موکل ہیں، جادو کے ذریعے ہمیں اس گھر میں بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو برباد کر دو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو احمد کی پھپھو تھیں وہ اپنی اصل آواز میں بولنے لگ گئیں اور اونچا اونچا رونے لگ گئیں۔ پہلے تو مان ہی نہیں رہی تھیں، پھر ہم احمد کے ابو کی طرف دیکھ کر یہ کہنے لگی، ہاں مجھے اپنے بھائی سے جلن ہونے لگ گئی تھی، میں چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور یہ دن بدن اتنا زیادہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا تھا، اس جلن میں آ کر میں نے اس کے گھر کے اوپر بربادی کا کالا جادو کروایا کہ یہ بری طرح سے برباد ہو جائے، میں نے کیا ہے یہ سب۔ اس کے بعد احمد کے ابو تو ایسے ہو گئے تھے جیسے ان کو سکتہ ہو گیا تھا، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری سگی بہن میرے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے۔ بہت زیادہ وہ لوگ پریشان ہوئے، اس کی پھپھو بھی وہاں سے چلی گئیں، سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے انہی مولوی صاحب سے بہت زیادہ تعویذ وغیرہ لیے، گھر میں بھی لگائے، تب جا کر آہستہ آہستہ سے ان لوگوں کے کچھ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ لیکن احمد بتاتا ہے ہم لوگوں نے وہ جو پیریڈ گزارا ہے وہ ہم لوگ ہی جانتے ہیں، ہم لوگوں کے گھر میں اتنی پرابلمس تھیں، اتنی تکلیفیں تھیں کہ ہم لوگ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگوں کا یہ دل چاہتا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہی جانی نقصان دے دیں، وہ اس قسم کی چیزیں ہم لوگوں کے اوپر ڈالی ہوئی تھیں۔ ابھی بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم سب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ ایسے مخفی دشمنوں سے محفوظ رکھے سب کو جو منہ پر ہنستے ہیں اور جن کے دل میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بہت سے ہارر انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ علی آپ کا۔ لسنرز، توبہ استغفار کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو حسد میں آ جاتے ہیں۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جس چیز کا بھی حسد انسان کرتا ہے وہ چیز اللہ اس سے بہت دور کر دیتا ہے اور اس سے چھین لیتا ہے وہ چیز۔ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، جانی نقصان پہنچانے کے تعویذ اور پتہ نہیں کس کس قسم کے تعویذ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ ایک دفعہ اگر وہ لوگ اس پکڑ میں آ جائیں تو زندگی بھر ان کی جان نہیں چھوٹتی، یہ دنیا بھی ان کی دوزخ بن جاتی ہے اور اگلی دنیا بھی۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور رحم مانگنا چاہیے ایسے لوگوں سے بھی۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں ایسے رشتہ داروں سے جو سامنے تو ہنستے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ سب ہوتا ہے، یہ زہر ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رمشا سید شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ رمشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو یہاں کے ایک دریا کی ہے جس کو گنگا کہتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جگہ آج سیب زدہ ہے اور وہ حصہ ایک گاؤں کو بھی لگتا ہے۔ وہاں پر جیسے ایک گاؤں کا ٹپیکل کلچر ہوتا ہے کہ لیڈیز جا کر وہاں پر کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں، تو اسی طرح سے اس گاؤں کی عورتیں بھی وہاں پر جا کر کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھیں اور شام ہونے سے پہلے واپس آ جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، گاؤں کی دو ہی عورتیں تھیں، سہیلیاں بھی تھیں، تو وہ لوگ کپڑے دھونے اسی دریا پر چلی گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جو ہی ہم لوگ وہاں پر کپڑے دھو رہی تھیں، کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، شام جلدی ہونے لگ گئی، تو ہم لوگوں کو ایک دم سے محسوس ہوا جیسے پانی میں سرسراہٹ سی ہو رہی ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید بہتا پانی ہے، تو کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پانی میں بہہ رہی ہوں تو ایسی آوازیں آ جاتی ہیں، لیکن ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ بالکل ہم لوگوں کے پاس جہاں پر ہم لوگ کپڑے دھو رہی تھی کوئی چیز پانی میں سے باہر نکلنے لگ گئی ہے۔ وہ ایک بہت زیادہ بھاری وجود والی کوئی مخلوق تھی اور اس کے جسم پر ایسے بال تھے جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں۔ جو ہی ہم لوگ پیچھے ہونے لگیں، اس نے ایک عورت کا پاؤں پکڑ لیا اور اس کو کھینچ کر پانی میں لے گئی۔
اب وہ جو دوسری تھی وہ بھاگی، اس نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو بچا سکوں، اس کو یہاں سے باہر نکال سکوں، پتہ نہیں اس کو کس چیز نے نیچے دھکیل لیا ہے۔ تو ایک دم سے وہ بھاگتی بھاگتی چیخنے چلانے لگی، پاس اور بھی لوگ تھے گاؤں کے، وہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، جب آ کر دیکھا تو وہ لڑکی وہاں پر نہیں تھی، نہ وہ مخلوق تھی نہ ہی وہ لڑکی تھی۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس جگہ پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جنات ہی تھے جنہوں نے اس لڑکی کو وہ اپنے ساتھ لے گئے یا اس کو کھا گئے، جو بھی تھا، کیونکہ بہت وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہمیں کوئی جانور وہاں سے مل سکے، لیکن وہاں سے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد لوگ اس جگہ سے اتنا خوفزدہ ہوئے کہ وہاں پر کبھی بھی کپڑے دھونے نہیں جاتے تھے، اگر کپڑے دھونے بھی ہوتے تھے تو کسی اور جگہ پر جا کر دھویا کرتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو رمشا سید نے شیئر کی، بہت شکریہ رمشا سید آپ کا۔ اس طرح پانی پر تو بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، ایسی بہت سی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں۔ شام ہونے سے پہلے ہی ہمیشہ ندی نالوں سے، دریا ہو سمندر ہو، واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات آزاد ہوتی ہیں، اور وہ کبھی کبھار نعوذ باللہ انسان کو پانی میں دھکا بھی دے دیتی ہیں۔ جو لوگ پانی میں نہاتے ہیں اکثر ان کے ساتھ ایسی پرابلمس ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی چیز نیچے ہی ان کا سانس بند کر دیتی ہے، بے شک ان کو سوئمنگ آتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، بعض اوقات وہ چیزیں نظر نہیں آتی اور انسان کو اس طرح سے نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کر رہا ہوں جو میرے ساتھ میرے ایک دوست نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کے کھیت کھلیان ہوا کرتے تھے گاؤں میں، ہم لوگوں کا خربوزے کا پورا وہ کھیت تھا، اور ہم لوگ رات کے ٹائم وہاں سے جتنا بھی ہم لوگوں نے وہ پھل اٹھانا ہوتا تھا اس کو لوڈ کر کے صبح منڈی میں جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا تو ہم لوگ اپنا ٹرک وغیرہ لے کر رات کے ٹائم اسی جگہ پر جانے لگے۔ اب جیسے ہی ہم لوگوں نے وہ جو ہم لوگوں کا لوڈر تھا اس کو تھوڑا دور کھڑا کیا ہوا تھا تو پیدل چل کر ہم لوگ اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے۔ ہم لوگوں کے کھیت سے پہلے ایک قبرستان آتا تھا جو نان مسلمس کا تھا۔ جو ہی ہم لوگ وہاں سے گزرنے لگے تو میری نظر پڑی، میں نے دیکھا ایک قبر کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی ہم لوگوں کی طرف کمر تھی۔ جو ہی میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا جس قبر کے پاس وہ بیٹھا تھا وہاں پر اس نے بہت زیادہ کینڈلز جلائی ہوئی تھیں، موم بتیاں جلائی ہوئی تھیں، اور اس طرح سے کچھ پڑھ رہا تھا جیسے کوئی چلا وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ مخصوص منتر ہوتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب بھی ہوا اور ڈر بھی لگا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے بہت زیادہ سخت آواز میں، بہت ڈراؤنی آواز میں مجھے یہ کہا کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہوا، میں ڈر گیا اور میں فوراً سے اپنے کھیت کی طرف چلا گیا۔ ہم لوگوں نے کام کیا، جب ہم لوگ فری ہوئے واپس آنے لگے تو وہی راستہ تھا گزرنے کا۔ جو ہی وہاں سے گزرنے لگے تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چلنے لگ گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک منٹ کے لیے رک گیا کیونکہ وہ قدموں کی آواز جو تھی وہ بالکل میرے پاس تھی اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر ابھی دیکھ کر آگے چلنے لگا تو میں نے دیکھا وہی جو سفید لباس والا میں نے دیکھا تھا قبرستان میں بیٹھا ہوا، وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھیں بھی وائٹ تھیں اور چہرہ بہت زیادہ عجیب و غریب سا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے جو ہی میرے پاس سگریٹ بھی تھی، لائٹر بھی تھا، میں نے آگ جلائی، وہ چیز اسی قبرستان کی طرف بھاگی اور غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈرا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا باہر نکلا اور گھر آ کر سانس لیا۔ اگلے دن یہ بات میں نے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر وہاں پر ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ رات کے ٹائم جو کوئی بھی اکیلا اس قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے وہاں پر ایسے ہی مخلوقات ہیں جو اس کو نظر بھی آتی ہیں اور اپنی طرف متوجہ بھی کرتی ہیں اور ڈراتی بھی ہیں۔ تو دوبارہ تم کوشش کرنا کہ کبھی بھی رات کے ٹائم وہاں پر نہ جاؤ۔ اس کے بعد جب کبھی بھی مجھے اپنے کھیت میں جانا ہوتا تھا، وہاں سے پھل وغیرہ اٹھانے ہوتے تھے تو میں دن کے ٹائم جاتا تھا۔ میں نے دوبارہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لیا۔ دن کے ٹائم بھی جب وہاں پر جاتے تھے تو یہ احساس رہتا تھا کہ دوسری طرف کوئی موجود ہے۔ ایسا لگتا تھا دور سے کسی کے بولنے کی آواز آتی ہے، دکھتا کوئی نہیں تھا۔ کبھی دور سے کسی کے اونچا سا ہنسنے کی آواز آتی تھی،
لیکن سامنے کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، جب بھی آپ قبرستان کے پاس سے گزریں، کسی ویرانے کے پاس سے گزریں تو لازمی آیت الکرسی، درود پاک اور چاروں کل پڑھ لیا کریں۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی اس طرح کا حملہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فوزیہ شیئر کر رہی ہیں۔ فوزیہ کہتی ہیں، میں سرگودا کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک اسکول میں ایڈمیشن لیا، وہ گورنمنٹ اسکول تھا، میں اس کا نیم آن ایئر نہیں کر سکتی۔ تو وہاں پر 9th کلاس میں نے ایڈمیشن لیا۔ ابھی وہاں پر جب چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ اپنے گھر آنے کے لیے، ہم لوگوں کی وین آتی تھی، اس کا انتظار کرتے تھے۔ کبھی کبھی وین لیٹ ہو جایا کرتی تھی، تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، وین کافی زیادہ لیٹ ہو گئی۔ ہم ساری لڑکیاں جو تھیں اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کی جو گیلری تھی جہاں سے ہم لوگ باہر آتے تھے گیٹ کی طرف، وہاں سے ایک لڑکی آئی، اس نے یونیفارم سا ہی پہنا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے آواز دی، میری بات سنو۔ مجھے یہ لگا کہ شاید کسی اور سیکشن کی ہوگی، کسی اور کلاس کی ہوگی، تو میرے سے کوئی کام ہوگا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلایا، میں نے اپنا بیگ وہیں پر رکھا اور میں اس کی بات سننے کے لیے چلی گئی۔ جو ہی میں اس کے پاس گئی، اس نے آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ میں اس کو آوازیں دے رہی تھی کہ بولو کیا بات ہے، وہ رکی ہی نہیں۔ اتنے میں وہ جو باتھ روم والی سائڈ تھی اس طرف چلی گئی۔ میں اس کو بار بار پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، تم کون ہو اور مجھے کیوں بلا رہی ہو؟ بس وہ یہی کہہ رہی تھی میرے ساتھ آؤ، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے، لیکن وہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باتھ روم والی سائڈ پر گئی تو ایک باتھ روم میں میرے سامنے، وہ ایک باتھ روم کے اندر گئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کون ہو تم؟ میری وین آنے والی ہے، بتاؤ جو بھی بات ہے، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ ایک دم سے اس نے باہر جھانک کر دیکھا، وہ بڑی زیادہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے وہ باہر نکلی اور میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے وہ پلکیں بھی نہیں چپک رہی تھی، اور میں نے آج سے پہلے اسکول میں اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی نے پتہ نہیں کیا ایک دم سے کوئی چیز پڑھ کر اس نے میرے ماتھے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جو ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے کے اوپر رکھا، میرا سر چکرانے لگ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے میرے ساتھ۔ میں جو ہی پیچھے ہٹی، وہ میرے سامنے وہی اسی باتھ روم کی طرف گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا اس نے میرے ساتھ کیا، یہ کیا چیز تھی کیا نہیں۔ میرا سر بہت بھاری ہو گیا۔ میں فوراً سے وہاں سے واپس آئی، آ کر میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ جو میری وین میں جو گرلس جاتی تھیں میرے ساتھ، میرے سے پوچھنے لگی کہ کون تھی یہ، تمہیں کیوں بلا رہی تھی؟ میں نے انہیں کہا پتہ نہیں یہ کون تھی، اس نے میرے سے کوئی بات بھی نہیں کی اور میرے ماتھے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا ہے، اور میرا سر بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت زیادہ حیران ہوئیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ وہ سب یہ کہنے لگیں کہ آؤ ہم لوگ دیکھ کر آتے ہیں، آخر یہ ہے کون۔ میرے سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گئیں باتھ روم کی طرف۔ جو ہی جا کر وہاں پر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹی تو ان لوگوں کو اسی باتھ روم سے بہت زیادہ ڈرامنی کسی کی چیخنے کی آواز آئی، اور باتھ روم کا دروازہ کسی نے بہت زور سے جیسے پٹک کر بند کیا تھا۔ وہ لوگ چیخیں مارتی ہوئی واپس بھاگیں۔ اتنے میں ہم لوگوں کی وین آ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا، مجھے بہت سا بخار ہو گیا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے مجھے بخار ہو گیا۔ میں گھر آئی، ان لوگوں نے جو ہی میں اپنے گھر میں گئی تو ایک لڑکی ہم لوگوں کے محلے کی ہی تھی، مجھے گھر تک چھوڑنے آئی کیونکہ میرے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر یہ بات میرے گھر والوں کو بھی بتائی۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ پتہ نہیں ایک دم سے یہ کیا ماجرا بن گیا ہے، کون وہ لڑکی تھی۔ امی نے یہی کہا کہ میں کل اسکول جا کر بات کروں گی کہ کون لڑکی تھی یہ جس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا ہے، اس کی طبیعت اتنی سخت خراب ہو گئی ہے۔ میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی اور سو گئی۔ کہیں میری آنکھ کھلی 1-1.5 گھنٹے کے بعد امی نے مجھے آ کر جگایا، کھانا پوچھا۔ میں نے اتنا کھانا کھایا، امی بتاتی ہیں کہ تم کھاتی ہی جا رہی تھی اور تم رک ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ تم نے زندگی میں اتنا کبھی نہیں کھایا جتنا تم نے اس ٹائم کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے میں کھانا کھا کر بیٹھی، امی میرے پاس آ کر بیٹھی اور یہ کہنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس ایک ہی طرف میں دیکھتی جا رہی تھی۔ میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو جواب دوں یا نہ دوں۔ ان کی آواز شاید میرے کانوں میں نہیں آ رہی تھی۔ امی نے زور سے مجھے ہلا کر پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم بول کیوں نہیں رہی؟ ایک دم سے میں نے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ میں اتنا ہنسی جس کا حساب ہی نہیں۔ امی بار بار مجھے کہہ رہی تھی تمہیں کیا ہو گیا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، اتنا کیوں ہنس رہی ہو؟ میں بہت زیادہ اونچی آواز میں کہہ کے لگا رہی تھی۔
اور جب میں ہنس رہی تھی وہ آواز میری نہیں لگ رہی تھی، میں بہت زیادہ ہنس رہی تھی۔ جو ہی میں نے ہنسنا بند کیا تو ایک دم سے میں نے رونا شروع کر دیا، اور بہت زیادہ جس طرح سے تکلیف میں کوئی روتا ہے ویسے رونے لگی۔ امی بہت زیادہ ڈر گئیں کہ بات کچھ اور ہے، پہلے یہ ہنس رہی تھی اب یہ رو رہی ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک آنٹی تھیں، وہ اکثر دم وغیرہ کیا کرتی تھیں۔ امی فوراً سے ان کو بلا کر لائیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب آنٹی آئیں تو میں نے ان آنٹی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، ان کو میں نے بہت برا بھلا کہا، اور جب میں ان کے ساتھ بول رہی تھی تب بھی میری آنکھیں ایسی تھی جیسے پتہ نہیں بہت زیادہ ریڈ ہو گئی تھیں، اور آواز بھی کچھ بدلی تھی۔ آنٹی نے امی کو بتایا کہ اس کے اوپر جنات کا اثر ہے اور وہ چیزیں اس وقت اس میں موجود ہیں۔ امی بہت زیادہ ڈر گئیں کہ اب اس کا کیا حل ہے۔ پھر آنٹی نے دم کیا، پانی دم کر کے دیا، اور آنٹی نے یہ کہا امی کو کہ اس کو 2-3 دن اسکول مت بھیجیں۔ 2-3 دن مجھے اسکول نہیں بھیجا، وہ لگاتار مجھے دم کرتی رہیں، تعویذ بھی کچھ دیے وہ میں نے گلے میں پہنے، تب جا کر میری کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی۔ پھر میری امی اسکول گئی، انہوں نے جا کر بات کی کہ آپ لوگوں کے اسکول میں اتنا اس طرح سے جنات کا یہ چیزیں ہیں، تو آپ لوگ بچوں کو ذرا خیال رکھا کریں، آپ لوگوں نے اس طرف یہ واش روم بنائے ہوئے ہیں۔ وہ اسکول والے یہ کہتے تھے یہ پرانی بلڈنگس ہیں، ہم لوگ ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ امی کا پھر دل ہی نہیں مانا اور میں نے وہ اسکول وہیں چھوڑ دیا، میں دوبارہ اسکول میں گئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جیسے کوئی چیز موجود ہے، کبھی کبھی وہ مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، کبھی کوئی خوشبو سی میرے پاس آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میری کوئی چیز فوراً سے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے، میں ڈھونڈنے لگتی ہوں تو وہ چیز پتہ نہیں کیسے ایک دم سے میرے آگے آ کر گر جاتی ہے۔ ایسے اکثر معاملات میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فوزیہ آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسکول کالجز میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی ایسا پرسن جس کو آپ نہیں جانتے، جس کو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، آپ کو بلائے، آپ کو کوئی اس طرح سے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو اس کی طرف مت جایا کریں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے، بعض اوقات ایسی مخلوقات انسانی روپ میں بھی آتی ہیں انسانوں کو اپنا شکار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ٹھکانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کس انسان کے وجود میں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، باوضو ہو کر تب اسکول جایا کریں، آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر، اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، میری طرح انہیں بھی سپورٹ کریں، میرے ولاگ چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، اسے بھی سپورٹ کریں، اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔